بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تفہیم عبارت، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تفہیم عبارت کیا ہوتا ہے۔ عبارت کی تفہیم لفظ فہم سے ہے، یعنی عبارت کو سمجھنا۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت و یادداشت سے کام لے کر جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ فہم عبارت یا تفہیم عبارت ہے۔ عبارت کو غور سے پڑھ کر جواب تلاش کریں اور جو اس کے اندر موجود ہے وہ جس قدر بات پوچھی جائے اسی قدر آپ نے جواب دینا ہے۔ غیر ضروری یا زائد بات نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تفہیم عبارت۔ جی بچوں، تفہیم عبارت کی بات میں نے کی۔ آج ہم اقرا اردو عملی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر موجود عبارت پڑھیں گے۔ عبارت کا عنوان ہے بچوں کا شاعر۔ جی، عبارت کو ہم پڑھیں گے۔ یہ یہاں سے یہاں تک آپ کی عبارت ہے۔ ان پیراگرافس کو ہم پڑھیں گے، اس کی تفہیم کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں نیچے موجود سوالوں کے جوابات ہم لکھیں گے۔ جی، سب سے پہلے غور اور توجہ سے اس کا مطالعہ ضروری ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ جی، بچوں کی شاعری کا جب کبھی ذکر آئے گا تو سر فہرست اسماعیل میرٹھی کا نام آئے گا۔ سر فہرست مطلب سب سے اوپر، لسٹ میں، فہرست میں سب سے اوپر، ٹاپ آف دا لسٹ بچوں کی شاعری کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جی، اس کے شاعر ہیں، بچوں کے شاعر، نام ہے ان کا اسماعیل میرٹھی۔ آپ کی کتاب میں اکثر نظمیں جو ہیں وہ اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے اقرا اردو میں نظم پڑھی تھی حمد، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ٹرم میں بھی اور سیکنڈ ٹرم میں بھی، تو یہ اسماعیل میرٹھی نے ہی لکھی ہے۔ تو آج ہم اسماعیل میرٹھی سے کے متعلق ہی کچھ معلومات لیں گے۔ اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ میرٹھی لکھا گیا ہے۔ جی، برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، برصغیر پاکستان بننے سے پہلے، پاک و ہند، پاکستان اور ہندوستان جب اکٹھے ہوا کرتے تھے تو اس کو برصغیر کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں میرٹھ ایک نمایاں نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرٹھ جگہ جو ہے یہ وہ ایک بہت ہی مشہور اور نمایاں نام ہے، کیونکہ برصغیر کے غلام، مظلوم اور مجبور مسلمانوں نے اسی شہر سے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے سب سے پہلے میرٹھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ برصغیر کے غلام، مظلوم اور مجبور مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا، اور اس آغاز کو ہم جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ انگریزوں نے اگرچہ اس کوشش کو بغاوت کا نام دیا۔ انگریز کہتے تھے کہ ہماری حکومت کے خلاف مسلمانوں نے غداری کی ہے، لیکن یہی بغاوت آزادی اور پاکستان کے وجود کے لیے پہلا قدم ثابت ہوئی، ٹھیک ہے؟ جو آزادی کی جنگ مسلمانوں نے لڑی، وہی جنگ آگے چل کر ہمیں آزادی بھی دلا گئی اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ بھی اسی لیے ممکن ہوا۔ ایک قول ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے رواں، سادہ اور خوبصورت نظمیں لکھ کر اس قول کو غلط ثابت کر دیا، ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسماعیل میرٹھی نے بہت ہی اچھی، بہت خوبصورت، بہت سادہ الفاظ میں، سلیس اردو میں، آسان لفظوں میں نظمیں لکھیں، جس سے یہ قول غلط ثابت ہو گیا کہ بچوں کے لیے لکھنا آسان نہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا نام جدید اردو نظم کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ جی بچوں، ہم نے عبارت پڑھ لی، سمجھ لی۔ اب اسی عبارت سے متعلق ہمارے پاس سوالات ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سوال موجود ہیں، ہم انہیں پڑھیں گے اور پھر اس کے مطابق ہی ہم اپنا کام کریں گے۔ جی، پہلا سوال، بچوں کی شاعری کے ذکر کے ساتھ کس کا نام سب سے پہلے آئے گا؟
بہت ہی آسان سوال ہے. سب سے پہلے تو پہلے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوال کے اندر سے ہی جواب تلاش کیا کریں. تو یہاں ہم صرف کس لفظ کو ختم کر دیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. بچوں کی شاعری کے ذکر کے ساتھ. جی بالکل صحیح، اسماعیل میرٹھی. اسماعیل میرٹھی کا نام سب سے پہلے آئے گا. ہم لکھ لیتے ہیں اس کو. بچوں کی شاعری کے ذکر کے ساتھ یہاں کس کی جگہ پہ نام آ جائے گا؟ اسماعیل میرٹھی. آگے یہیں سے ہم لکھیں گے کا نام سب سے پہلے آئے گا. جی اس طریقے سے ہم نے لکھا، آخر میں ختمہ کا نشان لگائیں گے. جی دوسرا سوال ہے اسماعیل میرٹھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب تو آپ کی عبارت کے اندر ہی موجود ہے. اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے. یہ ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ادھر سے ہی اس کو نوٹ کر کے دیکھ کر یہاں پہ سوال نمبر 2 میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے اسماعیل میرٹھی نے کس قول کو غلط ثابت کر دکھایا؟ جی ایک قول ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی نے اس قول کو غلط ثابت کر دیا. اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، میں انڈر لائن کر رہی ہوں. آپ بھی دیکھیے، ایک قول ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن اسماعیل میرٹھی نے، اس کے بعد یہاں نیچے آ جائیں گے، اس قول کو غلط ثابت کر دیا. اور یہ ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے دیکھ کے اور یہاں لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے اچھی طرح یاد بھی کر لینا ہے. جی آج کا اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں. عملی کتاب صفحہ نمبر 6. عبارت کی تفہیم کرنی ہے، سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، اور پھر سوالوں کے جواب لکھنے ہیں.